کیا آپ کی زندگی میں ایسے دن آئے جب ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، دل گھبرا رہا ہو اور کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو؟ تو جان لیں کہ مولا علی علیہ السلام پہ بھی ایسے حالات آئے ہیں، ان پہ بھی ایسے حالات گزرے، لیکن انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا؟ کیا وہ روئے؟ کیا وہ لوگوں سے شکایت کرنے لگے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے 5 زبردست طریقے اپنائے، ایسے طریقے جو آج بھی آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی سب سے مشکل پریشانیوں کا علاج کیسے کیا۔ پہلا طریقہ جو مولا علی علیہ السلام سخت پریشانی میں اپناتے تھے وہ یہ تھا: خاموشی اور تدبر۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دے، الزامات لگائے یا دل کو توڑے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب دل پریشان ہو تو زبان کو خاموش رکھو اور عقل کو سوچنے دو۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اب دوسرا طریقہ جو مولا علی علیہ السلام سخت پریشانی میں آزماتے تھے وہ یہ ہوتا تھا: صبر۔ صبر صرف چپ رہنے کا نام نہیں بلکہ دل کو مضبوط کرنے کا نام ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا اسی بھی ایک قول ہے کہ صبر کا تعلق دین سے ویسا ہی ہے جیسا کہ سر کا جسم سے۔ کئی ایسے مقامات پہ جنگوں کے میدان میں بھی رسول خدا کے ساتھ موجود ہوتے تھے کہ صبر کیا، جس طرح کہ ایک کافر کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے، جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام اس کے سینے سے اتر آتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے چھوڑ لیا کیونکہ اب تک تو میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، اگر اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، پھر مجھے اگر غصہ آ گیا تو وہ جنگ جو ہے وہ ذاتی جنگ ہو جائے گی، اسی لیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، ایسے مقامات پر صبر کیے مولا علی علیہ السلام نے، اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین آج بھی باقی ہے۔ ایک تیسرا جو مرحلہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پریشانی کو ٹالنے کے لیے مولا علی علیہ السلام خاص طور پر یہ عمل کیا کرتے تھے: کسی ضرورت مند کو خفیہ طور پر کچھ دینا، مطلب کہ صدقہ دینا۔ تو مولا علی علیہ السلام فقیروں اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو ویسے بھی پورا کرتے ہی رہتے تھے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سخت پریشان ہوتا تو میں اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا، کیونکہ صدقہ بہت سی آفات کو، بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا اور صدقے دینے والے کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بارہا مصیبتوں میں یہ طریقہ بھی آزمایا ہے کہ وہ کسی حاجت مند کو، غریب کو، فقیر محتاج کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، یتیم کو کپڑے پہنا دیں، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت، حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے وہ طریقے ہیں کہ جن کے لیے امیر کائنات جیسا شخص جو ہے، وہ ایک ہستی جو ہے، وہ یہ طریقے آزما کے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے تھے۔ چوتھا جو طریقہ ہے مولا علی علیہ السلام آزماتے تھے وہ تھا علم اور حکمت سے رجوع۔ جب آپ کو راستہ نہ ملے تو مولا علی علیہ السلام کتاب خدا کی رجوع کرتے، قرآن کی آیات میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرتے اور پھر انہی پہ عمل کرتے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ جب میں بہت پریشان اور اداس ہوتا ہوں تو میں اللہ سے باتیں کر لیتا ہوں، اللہ کی باتیں سن لیتا ہوں۔ باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب میں بہت زیادہ دل میرا چاہتا ہے، پریشان ہوتا ہوں کہ میں اللہ کو باتیں سناؤں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے باتیں سنائے اور اللہ مجھ سے کلام کرے، میرے دل کی ڈھارس بنے، تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کلام خدا ہے، اور اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور نصیحت، تحفہ اور حکمت عملی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز اور قرآن کا ہی سہارا لیتا اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے: علم دل کو زندہ کرتا ہے اور جہالت غم کو بڑھاتی ہے۔ تو جہالت سے کنارہ کرنا چاہیے اور حکمت عملی کے ساتھ علم پہ عمل کرنا چاہیے۔ پانچواں طریقہ جو مولا علی علیہ السلام اپنی سخت پریشانیوں میں آزماتے تھے وہ تھا سجدہ، رب سے خفیہ بات کرنا۔ تو
تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آخرکار ہمارے جو جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا حال صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے نماز اور قرآن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہمارے دل کو سکون دے سکے، کسی دولت میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ فرماتا ہے لِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ، اس سے دل کا سکون مانگنا چاہیے اور اپنی پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آئندہ کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔